بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 23 مارچ کا دن ہے۔ اس دن پوری پاکستانی قوم نہایت شان و شوکت سے اپنا قومی دن مناتی ہے، جسے یوم پاکستان کہا جاتا ہے۔ آج کے دن اب سے 70 برس پہلے یعنی 23 مارچ 1940 کو شہر لاہور کے سابقہ منٹو پارک اور موجودہ اقبال پارک میں وہ تاریخی قرارداد پیش کی گئی جس میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ آزاد اور خود مختار مملکت کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ مطالبہ در حقیقت دو قومی نظریت کی بنیاد پر کیا گیا جو کہ آگے چل کر ایک علیحدہ اور خود مختار مسلم مملکت کے قیام کا جواز اور بیش قیمہ ثابت ہوا۔ ناظرین، بر صغیر کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خاندان مغلیہ کے زوال کے ساتھ ہی 1857 کی جنگ آزادی کے ناکام ہو جانے پر قابض انگریز حکمرانوں اور متعصب ہندوؤں نے مل جل کر مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کے شرمناک اور غیر منصفانہ عمل کا آغاز کر دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لیں، مقتدر مسلمان رہنماؤں پر حکومت کے خلاف سازش اور بغاوت کے نام نہاد الزامات کے تحت مقدمے چلائے، ہزاروں مسلمانوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا، غرض کہ ان پر تعلیم، روزگار اور ضروریات زندگی کے دروازوں کو بڑی بے دردی سے بند کیا جانے لگا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر اس دور کے حالات کا مطالعہ دیانتداری سے کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ظالم و جابر غاصب انگریز حکمرانوں اور 1000 سال کے لگ بھگ مسلمانوں کی حکمرانی تلے دبے ہوئے غلامانہ لیکن سخت متعصب اور انتقام پسند ہندو مسلم دشمنی کے معاملے میں غیر اعلانیہ طور پر باہمی اتفاق و تعاون اور اشتراک سے مل جل کر مسلمانوں کا سخت بے دردی سے استحصال کرنے میں پیش تھے۔ اس موقع پر سر سید احمد خان وہ پہلے مسلمان رہنما ہیں جنہوں نے مسلمان قوم کو مغربی علوم کی اہمیت اور افادیت سے آگاہ کرتے ہوئے اپنی تحریروں اور تقریروں سے مسلمانوں کو سائنس، جدید علوم اور انگریزی تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے باقاعدہ جد و جہد کا آغاز کیا۔ انہوں نے خود اس سلسلے میں کئی معروف تعلیمی اداروں کی بنیاد بھی رکھی۔ جنوری 1883 کو سر سید احمد خان مرحوم نے وائس رائے کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں۔ اس میں الگ الگ قومیں آباد ہیں جن میں مسلمان سب سے بڑی اقلیت ہیں اور وہ ہر اعتبار سے ہندوؤں سے ایک علیحدہ اور منفرد قوم ہیں۔ سر سید احمد خان کی تقریروں اور تحریروں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اس دور کے سب سے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے بر صغیر کے حوالے سے دو قوموں کا نظریہ پیش کیا جو کہ آگے چل کر 23 مارچ 1940 کو لاہور شہر میں قرارداد پاکستان کا جواز اور دلیل ٹھہرا۔ سر سید احمد خان کے بعد وہ تاریخی واقعہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے جب 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ نے، جس کے سربراہ ہز ہائنس دی آغا خان تھے جنہوں نے بر صغیر کے وائس رائے اور لارڈ منٹو سے شملہ میں مسلمانوں کے لیے حق جداگانہ انتخاب منوا لیا تھا، جو کہ در حقیقت سر سید احمد خان کے بیان کردہ دو قومی نظریے کی عملی تشریح کا ایک ابتدائی قدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 1917 میں مرحوم ڈاکٹر عبدالستار خیری نے تقسیم ہند اور مسلمانان ہند کے لیے ایک علیحدہ وطن کا قدر واضح مطالبہ کیا۔ دسمبر 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا 21واں سالانہ اجلاس جب شاعر مشرق اور حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی زیر صدارت منعقد ہوا تو آپ کا صدارتی خطبہ ایک اسلامی مملکت کے قیام کی پہلی اینٹ ثابت ہوا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے شمالی ہندوستان میں ایک آزاد اسلامی حکومت کے قیام کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور صوبہ سرحد کو ملا کر ایک الگ مسلم ریاست کے قیام کے خواہش مند ہیں جہاں مسلمان اپنے دینی عقائد کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکیں۔ گویا کہ وہ نظریہ جس کی بنیاد پر مملکت پاکستان کی تعمیر کی گئی، اسے انتہائی سادہ لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان قطعی طور پر ایک علیحدہ اور ممتاز قوم ہیں۔ ناظرین، بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بارے میں ایک مرتبہ وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب ہندوستان کا پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہ رہا بلکہ وہ جداگانہ قوم کا فرد ہو گیا تھا، اور حقیقتاً اسی روز ہندوستان میں ایک نئی اور دوسری قوم وجود میں آ گئی تھی۔ ناظرین، قائد اعظم کے اس بیان کی روشنی میں اگر پوری دیانتداری سے صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اسلام اور ہندو مذہب دو سراسر مختلف نظام ہائے زندگی ہیں۔ دین و عبادات، رسم و رواج، قوانین و اخلاق، نام و نسب، زبان و ادب، فنون لطیفہ، فن تعمیر، غرض کے ہر معاملے اور ہر پہلو سے
علیحدہ نقطۂ نظر، فلسفہ زندگی اور اختلافات ہیں۔ الہ آباد کے سالانہ اجلاس میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلم اکثریتی علاقوں کی آزادی و خود مختاری کے مطالبے کو آگے چل کر چودھری رحمت علی مرحوم نے اپنا اڑنا اور بچھونا بنا لیا۔ آپ نے ناؤ اور نیور، ابھی یا کبھی نہیں کے نام سے اپنا کتابچہ لندن میں گول میں اس کانفرنس کے شرکاء میں تقسیم کیا، جس میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ پنجاب، سرحد سندھ، کشمیر اور بلوچستان پر مشتمل ایک علیحدہ اور خود مختار ریاست پاکستان کے نام سے تشکیل دی جائے۔ ناظرین، اگر تاریخی حقائق کا بغور جائزہ لیا جائے تو چودھری رحمت علی مرحوم وہ پہلے مسلمان رہنما قرار دیے جا سکتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آزاد مسلمان ریاست کے لیے لفظ پاکستان تجویز کیا۔ چودھری رحمت علی مرحوم نے 1946 میں اپنی کتاب پاکستان کے نام سے لکھی تھی، جس میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان فارسی اور اردو زبانوں کا لفظ ہے جس کا مفہوم پاک لوگوں کی سرزمین ہے، یعنی وہ لوگ جو روحانی طور پر پاک و صاف ہوں۔ یہاں یہ ذکر بے محل نہ ہوگا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں جو 23 مارچ کو لاہور میں سابقہ منٹو پارک اور موجودہ اقبال پارک میں منعقد ہونا تھا، اس میں شرکت کے لیے چودھری رحمت علی مرحوم لاہور جانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت کے وزیر اعلیٰ سر سکندر حیات نے ان کی تحریکی سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتاری کے وارنٹ جاری کروا رکھے تھے، اور ان حالات کے تحت وہ لاہور کے اجلاس میں شرکت کیے بغیر سخت مایوسی کے عالم میں برطانیہ واپس چلے گئے۔ مسلم لیگ نے اگرچہ ان کا تخلیق کردہ لفظ پاکستان اس مشہور تاریخی قرارداد میں شامل تو نہ کیا، لیکن قرارداد لاہور آگے چل کر قرارداد پاکستان ہی کے نام سے پہچانی گئی۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کا سالانہ اجلاس بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں قائد اعظم نے دو قومی نظریے کی پوری طرح وضاحت کی اور کہا کہ قومیت کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں اور اسی لیے ان کے پاس اپنا قومی وطن، اپنا ملک اور اپنی ریاست کا ہونا لازمی ہے۔ اس اجلاس میں نواب بہادر یار جنگ نے بھی تائید و حمایت میں اپنی فصاحت و بلاغت کے بیش قیمت جوہر دکھلائے، لہٰذا کئی روز طویل اس اجلاس کے آخری دن بالآخر 23 مارچ 1940 کے روز ایک کھلے اجلاس میں بنگال سے تعلق رکھنے والے متحدہ بنگال کے وزیر اعلیٰ اور بنگال کے پہلے مسلم گریجویٹ فرد، جنہیں مسلمانان بر صغیر پیار سے شیر بنگال بھی کہا کرتے تھے، مولوی ابوالقاسم فضل الحق مرحوم نے وہ مشہور تاریخی قرارداد پیش کی جس میں ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مغرب میں واقع مسلم اکثریتی علاقوں کو انگریزوں کے تسلط سے آزادی اور علیحدہ خود مختار مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ناظرین، اس قرارداد میں یہ بھی طے کیا گیا کہ باقی ماندہ بچے کچھ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندو اکثریتی علاقوں میں ان کے مذہبی، ثقافتی، انتظامی، معاشی، سیاسی، تہذیبی اور دیگر تمام تسلیم شدہ بین الاقوامی حقوق و مفادات کی حفاظت کے لیے مؤثر تحفظات، اقدامات اور بندوبست فراہم کیے جائیں۔ اس قرارداد کی سب سے پہلے مسلم لیگ کے ایک سرگرم رہنما چودھری خلیق الزمان نے اس کی تائید کی، جبکہ خواتین میں سب سے پہلے اس کی تائید مولانا محمد علی جوہر کی زوجہ امجدی بیگم نے کی، جبکہ اس قرارداد کی تائید کرنے والے دیگر افراد میں نمایاں نام سر عبداللہ ہارون، نواب اسماعیل خان، قاضی محمد عیسیٰ، عبدالحمید خان مدراس والے، مسٹر آیا چندریگر جن کا تعلق شہر بمبئی سے تھا، سید عبدالرؤف جو کہ سینٹرل پروونس سے تعلق رکھتے تھے، اسی طرح ڈاکٹر محمد عالم، سید ذاکر علی، مولانا عبدالحمید قادری وغیرہ کا حوالہ صوبہ اتر پردیش سے ہے، اور دیگر رہنماؤں میں مولانا ظفر علی خان سردار، اورنگزیب خان، نواب بہادر یار جنگ اور دیگر بے شمار اصحاب تھے، جس کے بعد اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اس قرارداد کی منظوری کے حوالے سے بر صغیر کے ان مسلمان رہنماؤں اور اکابرین کے ظرف، حوصلے اور قربانیوں کی داد نہ دینا سراسر ظلم اور ناانصافی ہوگا، جنہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ بر صغیر کے مسلم آبادی والے اقلیتی صوبے اس تجویز کردہ پاکستان میں شامل نہ ہو سکیں گے، ان دیانتدار، حب اسلامی سے سرشار امت مسلمہ کی بہتری اور فلاح و بہبود کے خواہاں مسلمان اراکین نے اس قرارداد کی بھرپور تائید و حمایت سے ہرگز دریغ نہ کیا۔ اس قرارداد کی روح سے علیحدہ خود مختار مسلم مملکت کا قیام مسلم لیگ کا نصب العین قرار پایا، اور پھر اس عظیم، بے نظیر، غیر معمولی اہمیت کے حامل مگر
بے حد دشوار اور بظاہر ناممکن نظر آنے والے اس مقصد، نظریے اور نصب العین کے حصول کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر قیادت بر صغیر کے مسلمانوں نے حصول پاکستان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ قرارداد پاکستان کی تفہیم اور نشر و اشاعت کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ نے پورے بر صغیر میں بڑے بڑے جلسے اور جلوس منعقد کرنے کا حکم دیا تاکہ سارے بر صغیر کے عوام لاہور میں منظور کی جانے والی اس متفقہ تاریخی قرارداد سے نہ صرف یہ کہ بخوبی آگاہ ہو سکیں بلکہ اس کی تائید و حمایت میں دل و جان سے آمادہ و تیار ہو جائیں۔ اس زمانے میں لاہور کے نقیب ملت میاں فیروز الدین اور ان کے ساتھیوں کے دل و جان کو گرما دینے والے نعرے ہزاروں مسلمانوں کے دلوں میں جرت و بیداری کی ولول انگیز لہریں دوڑا دیا کرتے تھے۔ مسلم لیگ کے ان جلسوں کو کامیاب بنانے والوں میں ان کے علاوہ ایک اور نمایاں نام غازی انور آبادی مرحوم کا بھی ہے، جو اپنے دلکش لیکن پرجوش ترنم سے تلاوت قرآن پاک کے بعد ملی اور قومی ترانے سنا کر ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع کو نہ صرف بیدار بلکہ ان کے دل و جان میں عزم و ہمت، حوصلہ و جرت، احساس ذمہ داری و مستعدی اور نظم و نسق کے ساتھ منزل کی جانب آگے بڑھنے کی امنگ پیدا کیا کرتے تھے۔ اگرچہ کانگریس اور ہندو نے اپنی عادت کے مطابق مسلمانوں کے حصول وطن کی راہ میں بہت روڑے اٹکائے، حتیٰ کہ شری راج گوپال آچاریہ جیسے تجربے کار اور معاملہ فہم کانگریسی لیڈر نے تو آل انڈیا مسلم لیگ کی جانب سے بر صغیر کی تقسیم کے مطالبے کو گو ماتا کے 2 ٹکڑے کر دینے کے برابر قرار دے ڈالا۔ یہ ایک بہت اہم کانگریسی لیڈر کی تقسیم بر صغیر کے حوالے سے ایک بہت اشتعال انگیز تشریح تھی جس نے ہندوؤں کے مذہبی عقائد کو بڑی بے دردی سے مجروح کر ڈالا۔ کانگریس کے ایک اور بڑے لیڈر مہاتما گاندھی نے تقسیم ہند کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا اور اس راہ میں بہت رکاوٹیں کھڑی کرنے لگے۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کئی خطوط بھی لکھے، لیکن اس کے باوجود وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ادھر قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ کے نصب العین کی مزید نشر و اشاعت کے لیے بمبئی سے ایک وفد کا اعلان کیا، جس میں راجہ صاحب محمود آباد، راجہ صاحب پیر پور، سر کریم بھائی ابراہیم، مرزا ابو الحسن اصفہانی، مولانا جمال میاں اور صدیق علی خان صاحب قابل ذکر ہیں۔ اس وفد نے مختلف صوبوں کا دورہ کر کے مسلمانوں کے لیے ایک نئے خطہ زمین کے حصول کی افادیت و اہمیت اور ضرورت کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کانگریس کے رہنماؤں نے مسلمانوں کے اس مطالبے کی مخالفت اور مزاحمت میں دن رات ایک کر دیا۔ برطانوی اخبارات، ہندو اور کانگریسی اخبارات و لیڈران بھی 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کے نام سے تحریر کرنے لگے۔ انہوں نے ایک طویل نام شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقے کی بجائے اسے مختصراً پاکستان کہہ کر شدید تنقید، مخالفت اور بغض و عناد کا نشانہ بنایا۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ نام اس قدر پسند آیا کہ انہیں یہ کہنا پڑا کہ اب اس دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کے قیام کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی، اور بالآخر اللہ رب العزت کی رحمت اور پوری مسلمان قوم کی جد و جہد، قربانیوں اور جہد مسلسل کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنماؤں اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی غیر معمولی مدبرانہ قیادت کے پرچم تلے انگریزوں کے علاوہ ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بر صغیر کی تقسیم کا اعلان کیا، اور تب جا کر رمضان المبارک کی 27ویں بابرکت شب کو ہمیں آزادی جیسی عظیم اور انمول نعمت نصیب ہوئی۔ آزادی کا سرکاری اعلان کرنے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک دن کے لیے کراچی آئے۔ اس دن پروگرام کے مطابق قائد اعظم کا جو پہلے ہی 7 اگست کو دہلی سے کراچی پہنچ چکے تھے، ان دونوں کے استقبال کے لیے ایک زبردست شاندار جلوس نکالا گیا۔ اس موقع پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ساتھ گاڑی میں سفر کیا۔ پولیس نے حفاظتی اقدامات خاص احتیاط کے ساتھ تیار کیے تھے۔ جلوس میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ جلوس کے اختتام پر قائد اعظم محمد علی جناح نے مسکرا کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ کو صحیح سلامت لے کر یہاں تک آ گیا ہوں۔ یہ میرا ملک ہے اور اب آپ کی حفاظت کی ذمہ داری میری قوم پر ہے۔ اس طرح 14 اگست 1947 کو کرۂ ارض کے نقشے پر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان کا ظہور ہوا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی ہندوؤں کے سروں پر فساد اور کشت و خون کا جنون سوار ہو گیا۔ مسلمانوں کی کامیابی کے خلاف ان کے دلوں میں بغض و عناد، نفرت اور حسد کے بے ایمانہ جذبات کا سیلاب موزن تھا۔
ہندوؤں اور سکھوں نے مل جل کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا باقاعدہ آغاز کیا اور بہت منظم پیمانے پر مسلمانوں کی قتل و غارت گری کا سلسلہ پورے ہندوستان میں پھیل گیا، اور اس موقع پر ہندوستان کی حکومت محض خاموش تماشائی بن کر رہ گئی۔ مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلنے والے ان غنڈوں اور ہندو انتہا پسندوں کو مقامی انتظامیہ اور حکومت کی بھی سرپرستی حاصل تھی۔ لاکھوں مسلمانوں کو محض حصول پاکستان کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ہزاروں پاک دامن فتح مآب مسلمان خواتین کی جبر و آبری ریزی کی گئی۔ ہزاروں معصوم شیرخوار بچوں کو سنگینوں کی نوک پر اچھالا گیا۔ مسلمانوں کے جان و مال، املاک و جائیداد سب کچھ فرقہ پرست ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں تہ تیغ کر دیے گئے۔ یہ ایک بہت عظیم اور بے مثال قربانی تھی جو پاکستان کی آزادی کی منزل تک پہنچنے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کو دینا پڑی۔ حصول پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے بعد خان لیاقت علی خان شہید مملکت پاکستان کی تعمیر و ترقی اور استحکام کے لیے شبانہ روز محنت کرتے رہے۔ قیام پاکستان کے 9 برس بعد 23 مارچ 1956 کو اس عظیم مملکت خداداد کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا۔ 1960 میں قیام پاکستان کے بعد پاکستان مسلم لیگ کے ہر دل عزیز رہنماؤں کے مطالبے پر 1960 میں مغربی پاکستان کے سابق گورنر جناب اختر حسین نے اقبال پارک لاہور میں قرارداد پاکستان کی یاد میں ایک قومی یادگار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اس سلسلے میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دی اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب اختر حسین نے ایک میموریل فنڈ کے قیام کا اعلان بھی کیا، جس کا مقصد تعمیری مقاصد کے لیے عوام الناس کی جانب سے چندے اور مالی امداد کا حصول تھا۔ اس اعلان کے بعد پوری پاکستانی قوم میں خوشی اور مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیا امیر اور کیا غریب، سب نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جذبہ حب الوطنی کے جذبات سے سرشار ہو کر اس قومی فریضے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 23 مارچ 1940 کو جس مقام پر قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی، ٹھیک اسی مقام پر قیام پاکستان کے نام سے 23 مارچ 1960 کو اس یادگار کا سنگ بنیاد جناب اختر حسین مرحوم نے رکھا۔ اس یادگار کا ڈیزائن پاکستان کے دوست ملک ترکی سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور آرکیٹیکٹ نصیر الدین مراد خان نے تخلیق کیا تھا۔ یہ مینار پاکستان جو کہ بیک وقت قدیم مغلیہ طرز تعمیر اور جدید طرز تعمیر کا ایک حسین اور دلکش امتزاج ہے، تقریباً 5 لاکھ روپے کی لاگت سے 8 برس میں پائے تکمیل تک پہنچا۔ 22 مارچ 1968 کو اس یادگار کا ٹاور مکمل ہوا اور 23 مارچ 1968 کے دن اس قومی یادگار کو عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ مینار پاکستان کی بلندی زمین سے تقریباً 62 میٹر ہے، جو کہ تقریباً 201 فٹ کے لگ بھگ ہے، جبکہ ٹاور کا سرکولر ڈایا میٹر 97.5 میٹر ہے، جو کہ تقریباً 320 فٹ بنتا ہے۔ ٹاور کی بلندی کے انتہائی سرے پر سٹین لیس اسٹیل کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا گول گنبد نما ہے، جس کے ساتھ خوبصورت سجاوٹ نے دلکشی میں مزید 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ناظرین، مینار پاکستان کیونکہ اقبال پارک کے بالکل وسط میں تعمیر کیا گیا ہے، اس لیے اس کی انتہائی بلندی پر پہنچ کر اگر شہر کا نظارہ کیا جائے تو یہ ایک بہت دلکش اور خوشگوار تجربہ ہے۔ 206 فٹ کی بلندی پر چاروں طرف پھیلے ہوئے شہر لاہور کا احاطہ نظر ایک بہت سحر انگیز مشاہدہ ہے۔ لیبوں پر قرارداد لاہور کی تفصیلات اردو، انگلش اور بنگالی زبانوں میں تحریر ہیں۔ اسی طرح قرارداد دہلی جو کہ 19 اپریل 1946 کو پیش کی گئی تھی، اس کا بھی خلاصہ یہاں تحریر کیا گیا ہے۔ خوبصورت دلکش عربی رسم الخط میں قرآن مجید کی بعض آیتیں اور اللہ رب العزت کے 99 نام بہت حسین انداز میں آنے والوں کو نہ صرف ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں، بلکہ اس یادگار پاکستان کو مزید معتبر اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسلامی رجحانات اور شناخت کو بہت واضح طور پر نمایاں طور سے بیان کر رہے ہیں، جو کہ مشہور شاعر ابو الاثر حفیظ جالندھری مرحوم نے تحریر کیا تھا۔ بیک وقت اردو اور بنگلہ زبانوں میں تحریر کیا گیا ہے۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی بعض تقاریر اور خطابات کے بیش قیمت انمول رہنما ذخیرے سے منتخب کیے گئے کچھ اقتباسات بھی یہاں اردو، انگریزی اور بنگلہ زبانوں میں بہت خوبصورتی سے تحریر کیے گئے ہیں۔ یہاں ان سب کے علاوہ مفکر اسلام، ترجمان حقیقت اور شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مرحوم کی بصیرت افروز
حقیقت پسند اور بامعنی شاعری میں سے چند منتخب اور حسین و دلکش اشعار بھی آنے والوں کو غور و فکر اور جد و جہد کی دعوت عمل دینے کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ پاکستانی قوم ہر سال یوم پاکستان 23 مارچ کو نہایت شان و شوکت سے مناتی ہے۔ اس دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی سے ہوتا ہے۔ اس روز عام تعطیل ہوتی ہے۔ تمام بڑی بڑی سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں پر ہمارا قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ شہروں کے اہم اور مصروف مقامات پر چراغاں کیا جاتا ہے۔ ملک اور قوم کے اکابرین اور غیر سرکاری حکام اور حکومتی سیاسی سربراہان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دے کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور اس طرح حصول پاکستان کے اس عظیم کارنامے کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ 23 مارچ کو مزار قائد اور مینار پاکستان پر عوام و خواص کا ہجوم اس دن کی یاد میں جمع ہو کر اپنے ملک اور قوم کی سالمیت، تحفظ اور خوشحالی کے عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ہم لوگ یوم آزادی اور اپنا یوم پاکستان بہت جوش و خروش، ولولے اور شاندار طریقے سے مناتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کے تحفظ اور ملک و قوم کی سالمیت، خود مختاری اور تعمیر و ترقی کا عہد بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگلے ہی روز ہم ہمیشہ کی طرح اپنے ذاتی مفادات میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے درمیان نسلی، لسانی، علاقائی، مذہبی اور گروہی امتیازات بری طرح بیدار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کا قیام اسلام کی بنیاد پر ہوا اور اس کی بقا بھی اسلام کے اصولوں اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور قرآن و سنت کی پیروی اور تقلید میں پوشیدہ ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنا کر ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی شاندار مملکت کی مثال پیش کریں جس میں عدل و انصاف، اخوت و مساوات، دیانتداری، بنیادی انسانی حقوق اور تیز رفتار معاشی ترقی کے بھرپور مواقع ہر شہری کو یکساں اعتبار سے حاصل ہو سکیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح فرمایا کرتے تھے کہ ملک و ملت کی ترقی کا راز ایمان، تنظیم، اتحاد اور یقین محکم میں مضمر ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، مجھے آج بھی اس بات کا بھرپور یقین ہے کہ اگر ہم بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے متعین کردہ ان بنیادی اصولوں پر دیانتداری سے عمل پیرا ہو جائیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اہل پاکستان کی تعمیر و ترقی کی راہ میں کبھی حائل نہ ہو سکے گی اور بین الاقوامی برادری میں پاکستان کا شمار صف اول کے ترقی یافتہ، خود مختار، مستحکم اور فلاحی ممالک میں سب سے زیادہ نمایاں اور روشن و تابناک ہو سکے گا۔ ناظرین، آئیے آج 23 مارچ کے دن ہم سب لوگ مل جل کر اپنے محبوب وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کا دل و جان سے عہد کریں اور نہایت دیانتداری و اخلاص نیت سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے وطن پاکستان کے استحکام، سالمیت، معاشی اور سماجی ترقی کی راہ میں کسی بھی قربانی سے کبھی بھی ہرگز دریغ نہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سے بہرام فاروق کاظمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ ہمارا پاکستان ہے، ہم آن، ہم شان، ہم اس کی جان ہے، ہم پاکستان ہیں۔ ہر ایک لمحہ اس کی خاطر کام کرنا ہے، دنیا میں اب روشن اس کا نام کرنا ہے۔ ہر ایک لمحہ اس کی خاطر کام کرنا ہے، دنیا میں اب روشن اس کا نام کرنا ہے۔ ہم آن، ہم شان، ہم اس کی جان ہیں، ہم پاکستان ہیں۔
کی خاطر ہر دکھ سہ لیں گے، جان لبوں پر آ جائے تو پھر بھی کہہ دیں گے۔ وقت پڑے تو اس کی خاطر ہر دکھ سہ لیں گے، جان لبوں پر آ جائے تو پھر بھی کہہ دیں گے۔ ہم عام، ہم شان، ہم اس کی جان ہیں، ہم پاکستان ہیں۔ خواب ہے اقبال کا اور قائد کی امنگ، جیون سنگ لگائے رکھنا اس کی ہر لگن۔